بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اکرم الخلق آمین سواک من نقول مولانا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق. جیسا کہ آپ کے لیے ہے قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ شروع ہے اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 گفتگو کا محور اور مرکز ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی وہ آیت ہے جو آسمان سے اترنے والی 104 کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اس میں بندگی اور عبادت کا ذکر بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد اور استعانت کا بیان بھی ہے. عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعانت اور مدد کا ذکر بعد میں ہے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ عبادت پہلے ہے اور دیگر معاملات زندگی کے بعد میں. پھر یہ بھی عرض کیا تھا عبادت کیا ہے، یہ بھی اس آیت کا موضوع ہے. یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایاک پہلے کیوں ہے، بعد میں کیوں نہیں. یہ بھی سوال اٹھا تھا آبدو کیوں نہیں، نعبدو کیوں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ کیوں فرمایا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. یہ جو کاف ضمیر ہے جس کا معنی ہے تیرا، تیری، اس کا ذکر پہلے کیوں فرمایا، اس کو ہم نے آج مجلس میں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے
ہم بھی بعد میں ہیں، عبادت بھی بعد میں ہے، وہی پہلے ہے۔ یا کوئی اور مانا ہے؟ وہی پہلے، جس وقت وہ عبادت سے بھی پہلے ہے، عبادت گزاروں سے بھی پہلے ہے، تو اس کا ذکر بھی پہلے ہو۔ اس لیے کہا تیری ہی ہم نے بات۔ بہت دھیان چاہیے ہوگا۔ میرا مالک فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اللہ اول ہے، وہی اللہ آخر ہے، وہی اللہ دکھتا ہے اور وہی اللہ نہیں دکھتا۔ ظاہر بھی ہے، نظر آتا ہے، باطن پوشیدہ ہے، نہیں دکھتا، اور وہی اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ لیکن هو الاول، پہلے وہی ہے، پھر آخر کیسے ہے، پھر ظاہر کیسے ہے، پھر باطن کیسے ہے۔ ایک زمانہ تھا، توسا شریف کا پرنور ماحول تھا۔ حضرت شاہ اللہ بخش توسوی رحمہ اللہ کا برکتوں اور شانوں سے بھرا زمانہ تھا۔ منگل بدھ جمعرات کو آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے، اور آپ نے اس بات کو نوٹ رکھنا ہے کہ بے شک ہمارا موضوع قرآن ہے اور ہمارا موضوع تفسیر قرآن ہے، لیکن جن بزرگوں کا پورے سال میں کوئی نہ کوئی عرس مبارک کا لمحہ آتا ہے، ہم بڑی حکمت عملی اور تدبیر سے ان کا ذکر خیر اپنی گفتگو میں کر لیں تاکہ غیر حاضری ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اس کشمکش سے نکلنے کے لیے اور اس پیچیدہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بڑی مختصر میں بات کروں گا، لیکن جی عرض کرنا چاہتا ہوں اس مشکل ترین اور پیچیدہ ترین سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت شاہ اللہ بخش توسوی رحمہ اللہ نے اپنے مبارک زمانے کے اندر ایک کمرہ تیار کرایا تھا جس میں 4 شیشے لگوائے تھے، 2 شیشے اس دیوار میں، 2 شیشے اس دیوار میں۔ اس کو قد عدم شیشہ کہتے ہیں، یعنی زمین سے لے کر چھت تک دیوار میں وہ شیشہ جس طرح یہ نصب ہے، اس طرح وہ نصب ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اس کمرے میں اس سوال کا جواب سکھلانے کے لیے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ چند مخصوص لوگوں کو لے جایا کرتے تھے اور دروازے کی چٹخلیاں لگا کر اس مسئلے کا جواب آتا سمجھ وہ آج بھی آپ جائیں، کئی لوگ حاضری دے چکے ہیں۔ ابا جی کے بعد میں بہت سست ہو گیا ہوں، اس زمانے میں گنجائش ہوتی تھی، ہم سب مل کے جایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، دوسری دیوار کا شیشہ اس کے سامنے ہے۔ جب وہاں انسان کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی اعظم، ادھر بھی اعظم، اوپر بھی اعظم، نیچے بھی اعظم،
ادھر بھی اعظم ادھر بھی اعظم. اس وقت یہ بات سمجھ آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اور ہم تو صرف اپنی مورت ہی دیکھتے ہیں اور وہ شیخ کامل اپنی موجودگی کی وجہ سے ساتھ فیض عطا کرتے تھے اور یہ نقطہ کھل جاتا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اگر جلوہ فرما ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور قرآن نے اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کو پالو گے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہیں. جب ساتھ ہے تو اس کا احساس کیسے ہو؟ جب ساتھ ہے تو اس کا ادراک کیسے ہو؟ جب ساتھ ہے تو اس کا علم کیسے ہو؟ جب ساتھ ہو تو اس کی خبر کیسے ہو؟ یہی خبر ڈالنے کے لیے کچھ ہستیوں کے قدموں میں پامال ہونا پڑتا ہے جس کی برکت سے پردے چھلک جاتے ہیں, حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. اور صرف سمجھانے کے لیے میں صرف ایک ہی مثال دوں گا. الاول والآخر والظاہر والباطن. آپ نے برف دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی تو گرمیوں میں دیکھ لیں. گرمیاں آنے والی ہیں. برف اس کا اول بھی پانی آخر بھی پانی, اس کا ظاہر بھی پانی اس کا باطن بھی پانی. ایسا ہے کیا؟ برف نہیں تھی تو پانی تھا. جب گھل جائے گی پانی رہے گا. جب وہ جمی ہوئی شکل میں ہے تو ہے پانی, اور جب کھل جائے گی تو پانی ہوگا. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. برف کی حقیقت پانی ہے, پہلے بھی پانی آخر بھی پانی, نظر آنے والا بھی جمع ہوا پانی اور کھلنے کے بعد پیدا ہوا. اب اس ذوق میں گم ہو کر نماز پڑھنے کی لذت الگ ہوگی. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں چونکہ وہ پہلے ہے عبادت سے, اور عبادت گزاروں سے, آسمان سے بھی پہلے, زمین سے بھی پہلے, چرند سے بھی پہلے, پرند سے بھی پہلے, پہاڑوں سے بھی پہلے, درختوں سے بھی پہلے, پانی سے بھی پہلے, چشموں سے بھی پہلے, آبشاروں سے بھی پہلے, دریاؤں سے بھی پہلے, سمندروں سے بھی پہلے, آگ سے بھی پہلے, دھوئیں سے بھی پہلے, کہکشاں سے بھی پہلے, سیاروں سے بھی پہلے, ستاروں سے پہلے, چاند سے پہلے, سورج سے پہلے, جن سے پہلے, فرشتے سے پہلے, انسان سے پہلے, رسالت سے پہلے, نبوت سے پہلے, ختم نبوت سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے ہے, لہذا حق سے ہی بنتا ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہی ہو. چھڑ جاؤں تو یہ بات بہت وقت مانگتی ہے, لیکن میں نے بات کو آگے لے جانا ہے اور موضوع کو سمیٹنا ہے. پہلے ایاک, تو تیری ذات, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں دوسری بات مجھے اور آپ کو جو سکھائی ہے اور سمجھائی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ انہیں نعمت ملتی ہے تو وہ
تک رہے ہوتے نعمت دینے والے کچھ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دکھوں میں پشاور تک ہی دکھ کیوں لگے جاتے ہیں، دکھوں میں گرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس لمحے اور اس گھڑی پریشانی کو اہمیت نہیں دیتے، جس نے پریشانی بھیجی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کی نظر آزمائش دینے والے پر ہوتی ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، نظر نعمت پر نہیں، منعم پر، نعمت دینے والے پر، نظر امتحان پر نہیں، آزمائش پر نہیں، دکھ اور پریشانی پر نہیں، پریشانی دینے والے پر نظر ہوتی ہے۔ حضرات ذوالفقار فرمایا ایاک نعبد، اس میں مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر عبادت کا ذکر بعد میں، عبادت گزاروں کا ذکر بعد میں، اللہ کا ذکر پہلے۔ اگر تو بھی اپنی زندگی میں سکھ چاہتا ہے اور سچا سچا حقیقی قرار اور سکون چاہتا ہے تو نظر اس ذات پر جمع ہے۔ نعمت مل رہی ہو شکر اسی کا، امتحان آ رہا تو ذکر اسی کا۔ میں نے بتایا تھا تو حاجی اکرم صاحب کہتے ہیں کہ دکھ آ جائے تو تسبیح کی تعداد بڑھا دو، یاد آ وہ آ جائے گا۔ تو یہی ذکر ہے، نعمت میں شکر اس کا اور امتحان اور آزمائش میں ذکر کی۔ اور پھر اس ہلکے سے اور چھوٹے سے قصے سے یہ بات سمجھنے اور آسان ہو جائے گی۔ شہاب الدین نام ہے بابا فرید کے ایک بیٹے کا، 4 شادیاں فرمائی، کثیر اولاد تھی۔ ایک بیٹے کا نام شہاب الدین تھا، بیمار ہو گئے، علاج کرنے والوں نے نبض دیکھ کے کہا بچنا ممکن نہیں۔ خادمہ جو گھر میں بیویاں خدمت گزار تھی حاضر ہوئی، حالت پتلی ہے، بچہ لگتا ہے دنیا چھوڑ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے کہا الحمدللہ۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، وہی خادمہ آئی، پاس بیٹھنے والے سوچ رہے ہیں اور دیکھ انتظار کر رہے ہیں، اب یہی خبر دے گی کہ بچہ چل بسا، دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن جب وہ آئی کہنے لگی حضور مطمئن رہے، اللہ نے کرم کیا ہے، بچہ سے انتظام ہو رہا ہے۔ نہ پہلی خبر سن کے روئے، نہ بھاگے، نہ کوئی اور معاملہ کیا، نہ دوسری خبر سن کے اٹھ کے رقص کرنے لگے۔ الحمدللہ۔ سید بدر الدین غزنوی جو محرم رات خادم تھے، انہوں نے پوچھا حضور خوشی کی خبر سنی؟ الحمدللہ۔ دکھ کی خبر سنی؟ الحمدللہ۔ بات سمجھا نہیں؟ بابا فرید نے کہا دونوں صورتوں میں سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھا، بسم اللہ، غم اور دکھ کی خبر سنی، دل کی طرف دیکھا، اس کا قبلہ جو ہونا چاہیے تھا وہی، اور خوشی کی خبر سنی، فوراً دل کی طرف دیکھا۔ کاش مجھے بھی وہ آنکھ مل جائے کہ میں اپنے دل کو دیکھ سکوں۔ باقی تو سب کچھ دیکھتا ہوں۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ کیا دیکھا؟ میرے آقا نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب عرش ہے تو عرش والا موجود ہوتا ہے نا، تو
تو دیکھا کہ اس کے جذبے دم بدم برس رہے ہیں یا نہیں. خوشی کی خبر سنی جذبے برس رہے تھے الحمدللہ. غم کی خبر سنی ٹینشن فری کیونکہ رزق انعام دینے والے تو ایاک نعبد. فرمایا ہر حال میں بھوک آ جائے, بیماری آ جائے, کوئی اور بیزاری آ جائے, کوئی اور مصیبت آ جائے, کوئی بڑی سے بڑی نعمت دولت راحت عزت خوشی مل جائے, تیرا گھر وحدہ لا شریک لہ ایاک نعبد. یاد رکھو رسول اللہ کی امبری گیسوں کے صدقے رب نے صرف یہ عزت آپ کو دی ہے. قرآن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم, بہت توجہ چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کے ماننے والوں, اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے. حضرت موسیٰ کی امت کو کہا نعمت کو یاد کرو, نعمت کو یاد کرو, نعمت کو یاد کرو, اور آپ سے کہا فاذکرونی. کوئی سمجھ آئی کیا نہیں آئی؟ یہ مجھے یاد کرو, باقی ساری امتوں کا رخ نعمتوں کی طرف موڑا. رسول اللہ کے انبری بالوں کے صدقے رسول نے بات کی اس امت کا ذمہ دار اپنی ذات کو بنا. اب سمجھ آ گئی ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. پچھلی امتیں نعمتیں دیکھ کر نعمت دینے والے کو مانتے ہیں, اور تیرا کام یہ ہے کہ تو نعمتوں کو بھی پردہ سمجھتا. اور سنو, قرآن نے باقاعدہ تقسیم کی ہے اور ونڈ کی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اللہ فرماتا ہے ابراہیم یقین کے درجے پہ کب پہنچے جب انہوں نے اللہ کی نشانیاں جو آسمانوں میں تھی اور جو زمینوں میں تھی ان کو دیکھا. نشانیاں دیکھ کر رب کی ذات پر یقین آیا, اور جب مصطفیٰ آیا نشانیوں کی سیڑھی پہ چڑھ کر میری بارگاہ میں پہنچے, تو میری ذات تک پہنچا. سمجھ آ رہی یہ ساری باتیں دماغ میں رکھ کے اپنے اللہ کی حضور کرے. اور اس میں تیسرا نقطہ بھی ذہنوں میں رکھا ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جبرائیل امین حضور کے گوڈے کے ساتھ گوڈے لگا کے ارے فلانا بندہ گوڈے نہ گوڈا جوڑ کے رکھے. یہ ایسی باتیں نہیں ہے, یہ رحمت عالم کے کرم سے اس زمانے سے چلتا ہے. سعادت مند ہے وہ لوگ جن کو کسی کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھنے کی توفیق ملی. گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھے ہیں, پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور اگلا سوال یہ تھا احسان کیا ہے. تفصیل آگے ہے. آقا نے فرمایا احسان کے 2 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کے اللہ کو دیکھا.
تو ایاکا نعبد ایاکا نعبد اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ کمال عبادت یہ ہے کہ تو اللہ کو روکے جس طرح تو اس سے باتیں کرتا ہے اسے دیکھنا تیری تیری تیری. چوتھا نقطہ بہت سارے ہیں لیکن میں حق 4 یاد پہ بولوں اور الحمدللہ ہم حق 4 جانتے بھی 4 ماننے بھی ہیں اور 5 تنگ ماننے بھی. چوتھا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اور جو بات سیکھنی ہے ایاک، جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، وہ زیادہ کوئی مشکل کام کرنے کا حکم دے اور بیٹھا پاس ہو، وہ مشکل لگتا ہے. کیونکہ محبت کرنے والا جب محبوب کی رضا میں اور خوشی میں 100% گم اور فنا ہو جاتا ہے، پہاڑ کھودنے بھی مشکل نہیں. اور قرآن نے اس مسئلے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ فَقَدْ قَانَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. بہت توجہ حضرات اسی وقت سورۃ یوسف 2 مرتبہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں، یاد ہو کہ نہ ہو. حضرات اسی وقت سورہ یوسف میں میرا مالک فرماتا ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانا دیا، نوکر تو دل دے بیٹھے، غلام پہ فدا ہو گئے. ایک وہ شخص جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، بازاروں سے بک کے آیا ہے، اس کی لٹکتی زلفوں کے ساتھ اپنا دل لٹکا کے بیٹھے، سہیلیوں نے تانا دیا. اس نے حضرت یوسف کو اپنے محل میں بلایا، دسترخوان بچھا تھا، انواع و اقسام قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے. حضرت یوسف کو اس وقت اس کمرے میں بلایا جس میں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہی تھی. جب سیب کاٹنے کا مرحلہ آیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں، دوسرے ہاتھ میں سے وہ کاٹنا چاہ رہی تھی، پردہ ہٹوایا، حضرت یوسف باہر نکلے، انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی، خون کے رشتے کا احساس نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی، زخم کی آگ نے تکلیف نہیں دی اور کہنے لگی قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. اللہ کی قسم بے بشر ہے. اسی یہ اپنے یوسف کی گل نہ، یوسف کنعانی کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم تو یوسف و حجازی کے ماننے والے. قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. صاحب رسل نے ان کیے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہنے لگی یقیناً یہ تو ایک معزز فرشتہ. انگلیاں کٹ گئی، نہ درد کا احساس، نہ خون کے رسنے کا اندازہ، نہ کسی اور تکلیف کا پتہ. حضرات اسی وقت میرا مالک فرماتا ہے ایاک نعبد. سردیوں میں وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنا، سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنا، سردیوں میں فرائض کے علاوہ باقی نوافل، اوابین، اشراق،
چاش، سیل زبان اور مختلف قسم کے تسبیحات، یہ وظائف، یہ اوراق، یہ عبادتیں کرنا تجھے بڑا مشکل لگتا ہوگا، تجھے بڑی ریاست محسوس ہوتی ہوگی، تجھے بڑا مشقت میں داخل ہونا لگتا ہوگا، پر سوچ تو صحیح، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم اب اس کے حسن کی بات کر رہے ہیں جو حسن یوسف کا خالق ہے۔ جب مخلوق کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹے اندازہ نہیں ہوا تو حسن خالق کا کمال کیا۔ امام بخاری نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے کیا؟ ایسے امام بخاری نہیں پڑھتے۔ بخاری شریف پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں لکھی، کسی سائڈ والے گھر میں بیٹھ کے نہیں، شیر حرم میں موجود بیت اللہ کے ساتھ جو چوکھٹی ہے حکیم، اس کے اندر بیٹھ سمجھ آئی؟ حکیم میں بیٹھ کر بخاری لکھی اور فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کر، 4000 سے زیادہ کم ہو گئی حدیث سے بخاری کے اندر موجود، اور فرمایا مکمل کرنے کے بعد گنبد خضرا پہ حاضر ہوا، نظر ثانی وہاں کی، کلیکشن وہاں کی، پھر رسول اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا۔ یہ امام بخاری نماز پڑھ رہے ہیں، ایک حالت نماز میں 70 مرتبہ بچھو دیکھا تھا، کوئی اندازہ تک نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز ادا کر رہے ہیں، جس حجرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اس میں سے سانپ گرا، اور لوگوں کے موجود تھے، لوگوں نے شور مچایا، لوگوں نے دھکم ٹیک دی، لوگ وہاں سے بھاگے، امام اعظم کو خبر تک نہیں۔ مولانا پاؤں میں تیر لگنے کی وجہ سے زخم گہرا ہو گیا، اب اس کا سرجری اور آپریشن ضروری تھا، میں نہیں کروں، اب اگر نہ کراتے اس زخم کے بڑھنے کا خطرہ تھا، نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ حسنین کریمین اس سرجری کرنے والے سے کہا فکر نہ کر، بابا جب نماز میں ہوں گے جو کرنا ہوا۔ حضرات اسی وقت جب ایسا نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو یہ کہنا چاہیے نا کہ تیری ہی میں عبادت کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کر رہے ہیں، بندہ اکیلا ہے اور کہتا ہے ہم، سمجھ آئی؟ صیغہ واحد کا ہونا چاہیے، اللہ نے جمع کا ہوگا۔ اس پہ لمبی بات نہیں کرنی، صرف 2 باتیں عرض کر کے اگلے جمعے کا انتظار، اور پھر عبادت پہ کچھ بات کریں گے۔ بہت اہم بات ہے، عبادت فرض، عبادت واجب، عبادت سنت، عبادت نفل، عبادت لازم، عبادت متعدی۔ اسانجیوں میں آپ تو تیار پڑے ہوئے عبادت عبادت عبادت، پھر ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے کس موقع پر کون سی عبادت افضل ہے۔ یہ PTO نہیں لائی رکھنا ہوگا، باقاعدہ ہمیں سبق دیا، انگلی پکڑ پکڑ کے سمجھایا گیا کہ یہ بھی پرکھو
یہ بھی سیکھو، یہ بھی جانو اور یہ بھی سمجھو اور ایک گل بھی اندر بڑھن دو کہ کس موقع پر کون سی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بڑے بڑے وشو سے اگر اللہ منظور ہوئے تو نکل گئے سب، اگر یہ سن لے سمجھ آئی؟ توجہ کرتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، میں اکیلا ہوں اور تو کہتا ہے ہم۔ سنیں، اس کے صرف دو نقطے عرض کرتے ہیں، سوال آپ کو سمجھ آ؟ میں عبادت کرتا ہوں، پڑھنا چاہیے، ہم عبادت کرتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب میں دو نقطے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، یا اللہ میری عبادت تو خامیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں اور عیبوں سے بھری، میں کون اپنی ٹوٹی پھوٹی جلی ملتی عبادت تیرے دربار میں پیش کروں؟ یا اللہ میں جو کچھ عبادت کے حوالے سے کر رہا ہوں، میں اس عبادت کو نہ بولو جمع کا لفظ بول کے امت کے اولیاء، امت کے صلحاء، امت کے شہداء، امت کے سچے علماء اور اس کائنات کے نبیوں، اس کائنات کے رسولوں، اس کائنات کے فرشتوں اور اس کائنات کے تعلقات رحمت عالم آمنہ کے نام سید الرسل مولا کل دانائے خبر حضرت محمد رسول اللہ کی عبادت کے نرفاقے میں ڈال کے تیرے عبادت میں بھی دسو خدا واپس کر سی، اپنے ولیوں کی عبادت واپس کرے، اپنے فرشتوں کی عبادت واپس کرے، اپنے نبیوں اور رسولوں کی عبادت واپس کرے، مصطفیٰ کریم کی عبادت واپس کرے۔ کچھ سمجھ آئی نہیں؟ لہذا اللہ نے قبولیت عبادت کا نسخہ عطا فرمایا کہ میں جانتا ہوں تیری عبادت میں کوئی جواب نہیں ہے، نہ تو نے فرائض کا خیال رکھا، نہ سنتوں کا خیال رکھا، نہ واجبات کا خیال رکھا، نہ مستحبات کا خیال رکھا، نہ ظاہری آداب کا خیال رکھا، نہ باطنی آداب کا خیال رکھا۔ اس کو قبول کرنے کے لیے نسخہ یہ ہے، جمع کا لفظ بول تاکہ جن کی عبادت قبول ہی قبول ہے اس فائل میں تیری عبادت رکھی جائے، میرے پیٹ میں آ جائے، ان کی عبادت کو قبول کر کے جب میں نے کچھ عبادت دی ہے، دستخط کرنی ہے، سائن کرنی ہے، تیرا دینا ان کے سر کے بعد۔ سمجھ آئے؟ اور آج کی گفتگو کا آخری نقطہ اس حوالے سے وہ بہت باریک بات ہے، آپ نے دھیان دینا ہے۔ تنخواہ دار مولوی یہ باتیں نہیں کر سکتے، جس سے تنخواہ لے کر وہ نہیں کر سکتے، جس نے بجلی کا بل دینا ہو وہ یہ نہیں کر سکتے، جس نے باقی مجبوریاں عیدی وغیرہ وہ نہیں کر سکتے۔ توجہ چاہتا ایاکا بولتے ہیں، ایاکا ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی یا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یا میرا ساتھ نکالنے کے لیے نہیں، اپنے اگیر کرنے کے لیے۔ ایاکا حضرات عظیم کا فرمایا باریک بات، زیادہ توجہ اس لیے آخر میں رکھی ہے، توجہ بھی زیادہ ہو جائے اور آخر میں ہونے کی وجہ سے یاد بھی رہے۔ اکیلا بندہ
جب عبادت کرتا ہے تو اس کے خیال میں، اس کے احساس میں یہ وسوسہ اور یہ وہم آ سکتا ہے، بڑی گل سمجھ آئی کہ میں پوریاں پڑھتا ہوں، سمجھ آئی، سردیوں میں بھی بڑی مشقت کرتا ہوں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، دور دور جا کے جمعہ بھی پڑھتا ہوں، سمجھ آ یہ میں فرمایا نہ میں نہیں نہ دو تجھے یہ احساس ہونے لگے، تجھے یہ شک پڑنے لگے، تجھے شیطان سے دھوکہ دینے لگے، آپ کو میں عبادت کرتا ہوں، فرمایا اس دھوکے سے، اس وسواس سے، اس ریب اور شک سے تیری روح کو پاک کرنے کے لیے اور تیرے دل کو اللہ کی محبت کا مدینہ بنانے کے لیے میں نے کہا نہ بولو یا اللہ، میں اکیلا نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں میرے عبادت گزار تیری عبادت کر مثال ثواب احمد مسلیہ ساڈا جمعے دا مستقل نمازی